حدیث میں بیان فرمایا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم۔ اے لوگوں، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کو ہدف ملامت اور تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ صحابہ سے محبت مجھ سے محبت ہے۔ فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم۔ اگر ان سے کوئی شخص نفرت کرتا ہے، ان کے خلاف، چاہے وہ تدبر کے نام پر، تدبر قرآن کے نام پر، چاہے وہ تفہیم حدیث کے نام پر، چاہے وہ تاریخ دانی کے نام پر، چاہے وہ سیرت بیانی کے نام پر، چاہے جس نام پر، صحابہ کے خلاف اگر کسی نے قلم اٹھایا تو جان لے کہ اس کے محبت رسول میں کہیں نہ کہیں سید لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، محبت صحابہ بھی محبت رسول کی علامات میں سے ہیں، اور یہ بات واضح ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ محبت رسول کی علامات اور نشانی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے۔ ایک انسان کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور اگر ایک انسان محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے لیکن سنتوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے ہاں میرے بھائیوں اور دوستو محبت رسول میں کیا لگا ہوا ہے؟ سید لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، بات کو مختصر کرتے ہوئے، بات شاید لمبی ہو رہی ہے، میں اپنی بات کو آخری نقطے پر لانا چاہتا ہوں کہ محبت رسول میں غلو، محبت رسول ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم کسی کے مقام کو اس کا جو جائز مقام ہے اس سے زیادہ اٹھا دیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ اے لوگوں، اپنے آپ کو غلو سے بچانا، دین میں غلو سے بچانا، اس لیے کہ تم سے پہلے یہود و نصارہ اگر گمراہی کے ڈگر پر گئے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے سلسلے میں کیا کیا؟ غلو کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ چاہے وہ نوح کی قوم ہو، ود و سوا، یغوث اور یعوق کے تعلق سے، یا دیگر قومیں، اگر وہ گمراہ ہوئی تو ان میں ایک اصل وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے صالحین کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ انہوں نے غلو کیا، اور غلو نے انہیں بدعات و خرافات کے تمام راستوں پر ڈال دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، بات کو مختصر کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں، امت اسلام کی بھی اگر تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امت اسلام کے اندر بھی بدعات و خرافات کا جو رواج ہوا ہے، غلط عقیدہ، بدعقیدگیاں، بہت سارے مسائل جو امت اسلام میں آج اختلاف کا سبب بنے ہوئے ہیں، اس کی اصل وجہ بھی آپ کہیں نہ کہیں دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کے بارے میں اور بزرگان اعظام کے بارے میں غلو سے کام کیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس بارے میں قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امت وسط کا ایک بہت مشہور معنی ہے کہ بہترین امت، لیکن انہوں نے کہا ایک ایسی امت جو معتدل ہے، جو افراط سے، تفریط سے خالی ہو کر بیچ کے راستے پر ہے، نہ وہ انبیاء کے بارے میں، نہ وہ بزرگان دین کے بارے میں غلو سے کام لیتی ہے، جیسا کہ یہودیوں کا سیوا رہا، جیسا کہ عیسائیوں کا سیوا رہا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں کو رب بنا ڈالا، انہوں نے جس چیز کو حلال قرار دیا انہوں نے مان لیا، جس چیز کو انہوں نے حرام قرار دیا اس کو انہوں نے کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا۔ تو امت مسلمہ کی ایک پہچان قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ امت وسطا، تمہیں ہم نے کیا بنایا ہے؟ امت وسط، معتدل امت، ایک ایسی امت جو بیچ کے راہ پر قائم ہو، جو نہ انبیاء کی شان میں غلو کرے، نہ اولیاء کی شان میں غلو کرے، اور نہ ہی وہ انبیاء کی شان میں تنقیص اور ان کے بارے میں کوئی کمی کرے، جو ان کا مقام ہے جائز، جس طرح یہودیوں نے کیا۔ اللہ تک کو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی جناب میں گستاخانہ انداز اپنائے۔ نواسب نے یہی کام کیا امت اسلام کے اندر۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، امت وسط اس امت کی پہچان ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اپنے معاملات کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ محبت رسول کی دہائی نہیں دیتی، لیکن محبت رسول اس کے سینے میں اس قدر ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس کے سامنے آ جائے تو اس کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیتا ہے۔
وہ محبت رسول کے نام پر بدعات و خرافات کی فیکٹری نہیں چلاتا، وہ محبت رسول کے جھوٹے دعوے نہیں کرتا، لیکن میرے بھائی اور دوستو اس کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو تسلیم کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک انسان کہے کہ میرے دل میں بہت ہی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن 5 وقتہ نماز جماعت سے میں اس کی دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن سود اور بیاج کا دھندا کرنا چھوڑتا۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن موسیقی کے دھن پر وہ نعت اور قوالیاں بھی سنتا اور گاتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے ٹی وی کے ذریعہ خبروں کے بہانے نامعلوم گناہ کی کن کن وادیوں میں بھٹکتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن وہ دین پر چلنا نہیں جانتا۔ میرے بھائی اور دوستو، جھوٹ بولنا نہیں جانتا، وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے یہ بزنس اور تجارت کی کیا ہے ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو یقین مانیں کہ اس کے تقاضے اس کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی قوم گزری ہے تو اس میں 3 طرح کے لوگ پائے گئے ہیں۔ ایک گروہ رہا ہے جس نے غلو کیا، دوسرا گروہ رہا ہے جس نے ان کے جائز حقوق میں بھی کمی کی، اور تیسرا گروہ رہا ہے، اور وہ گروہ رہا ہے جس کو قرآن مجید نے اعتدال کا نام دیا ہے، امت وسط قرار دیا ہے، اور ان کا معیار کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، امت اسلام میں غلو کی بنیاد پر، محبت رسول میں غلو کی بنیاد پر نہ معلوم کیا کیا عقائد پیدا ہوئے، نہ معلوم کیا کیا خرابیاں پیدا ہوئیں۔ آج امت اسلام نے محبت رسول میں غلو کی بنیاد پر مختلف تہوار بنا رکھا ہے۔ لوگ آنے والے مہینے میں 12 ربیع الاول کو ٹوٹی ٹرائیلیاں لے کر کے سڑکوں پر اتر کر کے نعرے غوث، نعرے حیدری، نعرے رسالت اور نہ معلوم کیا کیا نعرے لگا کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک سوال جو ذہن میں اٹکتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ایمان کا، عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی محبت کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا، کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ کو تو اتنی محبت تھی کہ محبت رسول کے لیے، محبت الہی کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی زمین و جائیداد کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، سب کچھ انہوں نے چھوڑا۔ اگر نہیں چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ علامت ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کوئی برسی منائی جائے، کوئی جشن نکالا جائے اور کوئی مظاہرہ کیا جائے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور کرتے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان کے پاس نہ تو پیسے کی کمی تھی، نہ ان کے پاس حکومتوں کی کمی تھی، نہ ان کے پاس افراد کی کمی تھی، نہ ان کے پاس اوقات کی کمی تھی۔ خلفائے راشدین کا پورا دور، صحابہ کرام کی پوری زندگی، کہیں ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ انہوں نے محبت رسول کے نام پر یہ کام کیا ہو۔ اس لیے جو یہ کام کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ یہ محبت رسول کی علامت اور پہچان نہیں ہے، بلکہ محبت رسول میں غلو ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، محبت رسول میں غلو نے آج امت اسلام کے اندر بہت ساری بدعقیدگی بھی پیدا کی ہے۔ مثال کے طور پر یہی عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت طاری نہیں ہوئی۔ قرآن مجید، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص کے صریحتاً خلاف ہے یہ بات۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح کتاب و سنت کے نصوص یہ بتاتے ہیں، انک میت و انہم میتون، کہ اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کے نبی ہی نہیں، اللہ نے آدم سے لے کر آخری نبی تک جتنے بھی رسول بھیجے دنیا سے چلے گئے، سب کو موت کیا ہو گئی، طاری ہو گئی۔ ان تمام نصوص کے باوجود بھی اگر محبت رسول میں غلو کی بنیاد پر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت طاری نہیں ہوئی، آپ اپنی قبر میں